جی السلام علیکم. تو آج لیکچر نمبر 8 کریکٹرسٹکس آف مینجمنٹ اکاؤنٹنگ انفارمیشن یا جو انٹرنلی رپورٹڈ انفارمیشن ہے اکاؤنٹنگ انفارمیشن کی اس پورشن کی کچھ خصوصیات جانتے ہیں جو انٹرنلی رپورٹ ہوتے ہیں اور جو صرف انٹرنل استعمال کے لیے ہوتے ہیں، یعنی آرگنائزیشن کے امپلائی صرف اس انفارمیشن کو یوز کرتے ہیں. تو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں؟ نمبر فرسٹ ہمارے ساتھ ہے امپورٹنس آف ٹائم لائنز. یاد رکھیے کہ ہم نے پریویس لیکچر میں بات کی کہ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ انفارمیشن جو ہے وہ چونکہ بجٹنگ پروسیس میں اس کا بہت بڑا رول ہے. بجٹ مین ٹو ڈیسائیڈ دا فیوچر آف دا کمپنی. آرگنائزیشن کی مستقبل کو ڈیسائیڈ کرنا بجٹ کا کام ہے، اور یہ بجٹ ہی وہ پلان ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے آرگنائزیشن اپنے اینڈ کو پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر یہ ٹائملی نہ ہوا تو ایفیشنسی ختم ہو جائے گی. ایفیشنسی مین کم ٹائم میں زیادہ کام کرنا، اور ایفیشنسی ختم ہوئی اور ڈیفیشنٹ رہے تو یاد رکھیے آج کل کی دنیا میں آپ کا بزنس نہیں چلے گا. ٹھیک ہے، تو ٹائملی انفارمیشن، فائنینشیل اکاؤنٹنگ انفارمیشن چاہے ہو یا نہ ہو، لیکن مینجمنٹ یا کاسٹ اکاؤنٹنگ انفارمیشن وہ بجٹنگ پروسیس کے لیے ان کا پریزنس بہت ضروری ہے، اور ٹائملی تو ٹائم لائنس یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، سیکنڈ جو کریکٹرسٹک ہے، آپ لوگ کنفیوز بالکل بھی نہ ہو. اس کے نوٹس میں بار بار ہر ایک لیکچر میں کہہ رہا ہوں تاکہ اگر آپ صرف اس لیکچر کو سن رہے ہیں تو میں نے سب لیکچرز کی PDF نوٹس آلریڈی اپلوڈ کیے ہیں بلاگ پہ. آپ ادھر جا کے اور ڈیٹیل میں نے یہ ایک ایک چیز ایکسپلین کیا ہے آسان الفاظ میں. ٹھیک ہے، انڈرسٹینڈیبل الفاظ میں. ٹھیک ہے، تو سیکنڈ جو ہمارے ساتھ ہے وہ کیا ہے کہ آئیڈینٹی آف ڈیسیجن میکنگ اتھارٹی. ہاں، اکاؤنٹنگ انفارمیشن میں سے جو مینجمنٹ اکاؤنٹنگ انفارمیشن ہے وہ بالکل آئیڈینٹیفائی کرتی ہے کہ آرگنائزیشن میں کون بندہ ڈیسیجن لے سکتا ہے، کس کے حوالے سے، ان ایکشنز کے حوالے سے جو انفارمیشن سسٹم یا جو مینجمنٹ اکاؤنٹنگ انفارمیشن ہے اس نے وہ الاؤ کی ہے، یا کمپنی کی ریسورسز کے حوالے سے. کمپنیز ریسورسز، اباؤٹ دا کمپنیز ریسورسز. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہوئی صحیح. یہ بھی ایک پہچان ہے کس کی، مینجمنٹ اکاؤنٹنگ انفارمیشن کے، کہ وہ پراپرلی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کون ڈیسیجن لے سکتی ہے کمپنی کے ریسورسز کے حوالے سے اور کس کے ساتھ اتھارٹی ہے. ٹھیک ہے، ایک کانسیپٹ کاسٹ اکاؤنٹنگ میں انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، اسے بولتے ہیں رسپانسبلٹی اکاؤنٹنگ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہر ایک بندہ اسپیسیفکلی اور پرٹیکولرلی وہ رسپانسبل ہے اپنے ایکشنز کا آرگنائزیشن میں. یہ رہے گا تو آرگنائزیشن پہ کنٹرول رہے گا. جو ٹاپ مینجمنٹ کے ممبرز ہیں ان کے لیے یہ تھوڑا بھی آسان ہوگا. صحیح ہے، اور اگر کنٹرول نہ ہو تو آرگنائزیشن میں سب کچھ خراب، بالکل رابری جیسے ایکٹیویٹیز نکل آئیں گے، لوگ پیسے لگائیں گے، ریسورسز یوز کریں گے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا. اور آگے ہم انشاءاللہ اسٹڈی کرتے ہیں کہ کنٹرولنگ کیا ہے. نمبر تھرڈ ہمارے ساتھ جناب ہے اورینٹڈ ٹورڈز دا فیوچر. ظاہری بات ہے بجٹ کیا ہے، وہ ایک فیوچر پلان ہوتا ہے. تو آپ پاسٹ کی انفارمیشن اٹھا کے اس پہ بنیاد کرتے ہیں اپنے فیوچر ایکٹیویٹیز کو، اور ہر ایک ڈپارٹمنٹ سے جس طرح میں نے پریویس لیکچر میں بات کی کہ آپ ایک رپورٹ، ایک پلان لیتے ہیں اور اس پلان میں ان کی فیوچر ایکٹیویٹیز انوالو ہوتی ہے، تو اس کے اکارڈنگلی ان کو بجٹ ملتی ہے اور اسی بجٹ کے اندر وہ اپنی ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے رہتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی پرچیز کرنا ہے تو اس ڈیسیجن میں ٹاپ ممبرز ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے ساتھ اتنے ریسورسز ہے کہ ہم اس کو پرچیز کریں یا نہیں. ٹھیک ہے، وہ مشین ہو، وہ بلڈنگ ہو، ایک نیا ٹرک ہو اپنے سامان کی ڈیلیوری کے لیے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، جو بھی ہو صحیح، ایک ایسٹ ہو، ایک اثاثہ ہو. صحیح ہے، تو یہ چونکہ فیوچر پلان ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اور اسی لیے جو مینجمنٹ اکاؤنٹنگ انفارمیشن ہے وہ کیا ہوتے ہیں کہ وہ فیوچر اورینٹڈ ہوتے ہیں. اس میں ہم مینلی سگنیفیکنس کس کو دیتے ہیں، فیوچر کو، اور فیوچر کیپچر کرتی ہے مینجمنٹ اکاؤنٹنگ انفارمیشن. ٹھیک ہے، اب نمبر 4 کیا ہے ہمارے ساتھ، میئر آف ایفیشنسی اینڈ افیکٹونیس. ظاہری بات ہے کہ انٹرنل کنٹرول سسٹم میں کیا ہوتا ہے، CFO جو ہوتا ہے وہ ایک انٹرنل کنٹرول سسٹم اسٹیبلش کرتا ہے، اور وہ ڈیلی بیسس پہ ہر ایک امپلائی سے اپنے کام کے بارے میں آن لائن، چونکہ آج کل کمپیوٹرز یا کمپیوٹر کے ذریعے اپنا رپورٹ سینڈ کرتے ہیں، جسے اینڈ آف ڈے رپورٹ بھی کہتے ہیں، اینڈ آف ڈے رپورٹ. ٹھیک ہے، اور وہ اینڈ آف ڈے رپورٹ دیکھتے ہیں کہ بھئی اس نے اپنے حصے کا کام کیا ہے کہ نہیں جو اس کو اس دن کا اسائن کیا گیا ہے. اور CFO کس کے ساتھ وہ پرفارمنس میچ کرتی ہے اس دن کی، وہ اس بجٹ کے ساتھ. یہ جو بجٹ ہے نا اس کے ساتھ دیکھتے کہ بھئی اس دن کا پرفارمنس اچھا چل رہا ہے اس بندے کا کہ نہیں.
اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ اس بندے سے پوچھتا ہے کہ بھائی کیا مسئلہ ہے، کیوں کام پورا نہیں کیا ہے، اور جب تک وہ کام پورا نہ ہو تب تک وہ اسے نہیں چھوڑتا کہ بھائی یہ کام پورا کرو، ورنہ بجٹ میں انیفیشنسی آ جائے گی، جو ہمارا پلان ہے ہر ایک دن کا اس میں انیفیشنسی آ جائے گی۔ تو اسی طرح ایک ڈیٹیل انٹرنل کنٹرول سسٹم رہتا ہے ہر ایک آرگنائزیشن میں، وہ جس بھی شکل میں ہو آپ کو ملے گا، اور انٹرنل کنٹرول سسٹم کا رہنا ضروری ہے، کیونکہ پراپرلی ریگولر بیسس پہ اگر آپ مانیٹر نہیں کریں گے ہر ایکٹیویٹی کو تو تب یہ بجٹ کسی بھی فائدے کا نہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ایسے ایک کاغذ کا ٹکڑا رہے گا۔ تو یہ ہوئی 5 نمبر ہمارے ساتھ جناب مینیجیریل اکاؤنٹنگ انفارمیشن امینز۔ یار اس ورڈ پہ تو ہم تک گئے، امینز، کہ بھئی جو مینجمنٹ اکاؤنٹنگ انفارمیشن ہے وہ خود ایک گول یا اینڈ یا مشن نہیں ہے، صحیح ہے، بلکہ یہ ایک مینز ہے، ایک ذریعہ ہے، وے ہے، رستہ ہے، ٹھیک ہے، کہ جس کے ذریعے آپ اپنے گول کو اچیو کرتے ہیں، وہ راستہ پکڑ کر آپ اپنے اینڈ یا مشن کو پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو مینیجیریل اکاؤنٹنگ انفارمیشن از ناٹ ان اینڈ بٹ اٹ از اے مینس تھرو وچ ہم اس ایم یا اینڈ کو پہنچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہے، اور یہ 5 کریکٹرسٹکس تھے، اور آج کے لیکچر میں اتنا ہی، اور چیپٹر نمبر 1 ختم ہو گیا انشاءاللہ۔ اب ہم گیپ شروع کریں گے، جنرلی ایکسیپٹڈ اکاؤنٹنگ پرنسپلز، اور ڈیٹیل میں پڑھیں گے، 3-4 لیکچر میں وہ بھی ہو جائے گا، اور پھر چیپٹر نمبر 2 پہ جائیں گے، اور تب تک کے لیے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔